ایک بس آخری سوال شیخ، سلیپ پیرالسس کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بلکہ ریسنٹلی میں بھی اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں، مجھے بھی یہ ہوا کہ آپ نا بالکل سٹن ہو جاتے ہیں اپنی نیند میں، ہاف اویک ہوتے ہیں ہاف سلیپ ہوتے ہیں، اور آپ انگلی ہلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہل رہی ہوتی، موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شیخ بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں اکیلا تھا گھر میں اس دن اور سو رہا تھا، اذکار وغیرہ نہیں کر سکا، بس اچانک ہی مجھے نیند آ گئی۔ تو میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے کوئی لیکچر وغیرہ لگا لیتا ہوں، وہ سنتے سنتے پھر میں سو جاتا ہوں۔ تو انٹرسٹنگلی میں نے جو لیکچر لگایا تھا شیخ، وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کے اوپر، اور اس میں وہ جو عالم تھے وہ واقعہ بیان کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا پورا۔ تو میں سن بھی رہا تھا، تھوڑا سا اسلیپ بھی تھا، نیند میں بھی تھا، اور تھوڑا تھوڑا اویک بھی تھا۔ اور مجھے اچھی طرح شیخ یاد ہے کہ جیسے یہ واقعہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو جہاں رمی ہم کرتے ہیں، وہ پورا ایک واقعہ ہے، شیطان جب آیا ان کے سامنے، جیسے ہی وہ والا واقعہ آیا تو میں بالکل سٹل ہو گیا، میرا منہ اس طرف تھا، مجھے ایسے لگا پیچھے سے نا کسی نے بس مجھے اس طرح سے وہاں پہ بت بنا دیا۔ میں خوف میں شیخ انگلی ہلانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی میں کسی طرح اٹھوں، لیکن ایک بوجھ اور ایک وہ عجیب سی کیفیت، اس کو سلیپ پیرالسس بھی، سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، یہ ایک سائن ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ہے۔ لیکن ایک ویو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے جو بوجھ ڈال دیتا ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، اچھا، شیطان بوجھ ڈال دیتا ہے، یہ جو عرف عام میں تو ہم یہی کہتے ہیں وزن پڑنا، بوجھ ڈلنا، بس جی بوجھ کون ڈالتا ہے یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ انسان کو کسی بھی وقت آپ کے اوپر آپ بالکل صحیح اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں، یہ شیطانی حرکت ہو سکتی ہے۔ اور جو پہلی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ روح جب نکلتی ہے، جی اگر نیند کے دوران روح نکل جاتی ہے، جو کہ لگتا یوں ہی ہے، جی تو نکل جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، تو یہ کوئی ایک درمیانی کیفیت ہو سکتی ہے کہ روح پوری نکلی نہیں اور پوری انٹر نہیں ہوئی، اس کیفیت میں آپ نیند اور بیداری کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہلنے کی، لیکن وہ پوری طرح سے کیوں کہہ لیں کہ آپ کی انرجی آپ کے اندر نہیں ہوتی، یعنی آپ اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اور میڈیکل انٹرپریٹیشن اور روحانی انٹرپریٹیشن یہ بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں، یہ تینوں صحیح ہو سکتی ہیں، کہ یہ بالکل یہ ساری باتیں بیک وقت بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ روحانی طور پر اگر آپ کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں تو وہ جسمانی اور مادی طور پر بھی ایگزسٹ کر رہی ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح اگر کوئی شیطانی حرکت ہو اور شیطان آپ کو کوئی ڈیمیج کر دے یا کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا کر دے اور وہ جسمانی بھی ہو، وہ میڈیکل سے بھی تعلق رکھتی ہو، تو یہ بالکل پاسبل ہے۔ مطلب جن یہاں پہ آیا اور یہاں ٹانگ مار کے چلا جائے، یہ اگر ٹوٹ گیا ہے، ٹیبل ٹوٹ جائے تو ٹیبل ٹوٹی ہے، یہ ایک فزیکل مسئلہ بھی تو ہے، جی جی لیکن یہ روحانی طور پر اس کو جن نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، یہ ایک اور بات۔ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو، اس کی ایک فزیکل انٹرپریٹیشن بھی بہرحال درست ہے اسی وقت، اس لیے یہ بیک وقت ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات میں بتانا بھول گیا شیخ، اسٹیجز آف سلیپ ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں، اس میں جو اسٹیج 5 ہے اس کو REM سلیپ کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، اور وہ اتنی حیران کن بات ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کی آئی بہت ریپڈلی موو کر رہی ہوتی ہے ایون دو وہ بند ہے، اور اس کی موومنٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ برین بالکل ایسے ایکٹیو ہوتا ہے جیسے کہ آپ جاگے ہوئے ہیں اصل۔ تو یہ وہی جو آپ نے بات بتائی کہ کنیکشن ایک اور دنیا کے ساتھ، وہ تو اس بات سے بھی دیکھیے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جسٹ لاسٹ کچھ باتیں شیخ کہ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ ویسے بھی ہمیں پروٹیکشن کرنی چاہیے، تو خوابوں کی دنیا الٹیمیٹلی ہے تو خوابوں کی ہی دنیا، اور مجھے آپ کی باتوں سے یہی محسوس ہوا ہے کہ پرسنلی آپ کو تو کچھ سائن مل سکتا ہے، اور یہ کہ بہت دیکھ کے آپ اس کو شیئر کریں کسی کے ساتھ، ورنہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کریں، پروٹیکشن کریں اپنی، اور خواب الٹیمیٹلی خواب ہیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں، ایکشن لیں، ایکشن لینے والے بنیں۔ تو پروٹیکشن کے حوالے سے شیخ چند ایک باتیں جو ہے لاسٹلی آپ کر دیجئے کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیں، ایک تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز، یہ ایک بڑا ایک پیوریفیکیشن کا نظام ہے، صحیح، یہ ہے ہی پیوریفیکیشن کے لیے، بالکل ٹھیک، اور اس کو 5 مختلف اوقات میں رکھا گیا ہے، اسی لیے ہے کہ آدمی کا ایک وقت میں جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں
اور اس کی بڑی کلیئر کٹ انٹرپریشن حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، کہ تم جل رہے ہوتے ہو جل رہے ہوتے ہو. یعنی کس میں جل رہے ہوتے ہیں؟ ہم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہیں، آلودگیوں میں جل رہے ہوتے ہیں مختلف. حتی اذا صلیتم الفجر، تم نماز فجر پڑھتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. سبحان اللہ. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم وہی کام کرتے ہو، پھر جل رہے ہوتے ہو. حتی اذا صلیتم الظہر، ظہر کی نماز پڑھتے ہو، غسلتھا اس کو کر دیتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے. تو یہ گویا ایک پیوریفیکیشن. اسی طرح آپ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. زبردست. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا تھا، آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات فرما دیتے تھے، تو اس میں 10 دفعہ تحترقون تحترقون کا لفظ آیا. اور یعنی اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں. جی. پھر آپ نے جب عشاء کی بات فرمائی کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، اس کو دھو ڈالتی. صحیح. تو اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ ثم تحترقون تحترقون، آپ نے فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئیں. ثم تنامون. اور پھر ساتھ فرمایا کہ فلا تکتب لکم، پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی، کوئی چیز نہیں لکھی جاتی حتی تستيقظون، جب تک کہ تم جاگ نہ جاؤ. بیداری تک پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. صحیح. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عشاء پڑھ کے سوئے نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تحترقون تحترقون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ہم اسی طرح اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کر رہے ہیں. جی. آلودگی میں سوئیں گے تو برے خواب آئیں گے. سبحان اللہ. پیوریفائی ہو کے سوئیں گے تو یہ پروٹیکشن میں سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں. اسی لیے یہ جو نماز ہے وطر کی، جی، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. یہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. صحیح. یہ رات کی آخری نماز ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور عشاء کے فوراً بعد سونا ہے، فجر کے وقت اٹھنا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے، تو آپ اس وقت پڑھیں. اور اگر آپ نے نہیں اٹھنا تو پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں ساتھ، اگر آپ نے فوری بعد سونا ہے. صحیح. اگر نہیں سونا تو اس کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں، اس کو سونے سے پہلے پڑھیں. صحیح. مطلب اگر آپ 7 بجے آج کل ہو جاتی ہے نماز، تو آپ نے اگر 12 بجے سونا ہے، 11 بجے سونا ہے، تو وطر آپ عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھ کے فجر سے پہلے تہجد وغیرہ نہیں پڑھنی تو سوتے وقت کم از کم وطر پڑھ لیں، پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست. تو یہ سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، سونے جاگنے کی دعائیں، موقع بموقع دعائیں، صبح و شام کے اذکار، یہ پروٹیکشن ہے. پھر یہ کہ جو قرآن کے مختلف حصے ہیں ان کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو ایک دم جو میں یہ سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے، وہ میں بتایا کرتا ہوں. وہ 6 چیزیں ہیں: سورہ فاتحہ، جی، آیت الکرسی اور 4 کل. صحیح. یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو 6 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ دن میں دم کریں. اچھا. 5 نمازوں کے ساتھ اور 6ٹی دفعہ سوتے وقت. سبحان اللہ. اور ان میں سے جو 3 اوقات ہیں اس میں 3 دفعہ پڑھیں. فجر، مغرب اور سوتے وقت. صحیح. یہ 3 دفعہ پڑھیں. بالکل. اور اپنے آپ اس کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. زبردست. باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں. ٹھیک. اور یوں پھونک ماریں اپنے اوپر، سارے جسم پہ پھیر لیں آپ اللہ کی، اور طے کر لیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی شیلڈ ہے جی، جی. کہ ابتدا میں جب آپ شروع کریں گے نا تو یہ بالکل جیسے دیوار گیلی ہوتی ہے نا تو کمزور ہوتی ہے. جی. تو یہ بھی کمزور ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع کیا بھی ہو، پھر بھی شیطان کوئی ایسا حرکت کر جائے کہ آپ جو ہے نا اس سے متاثر ہو جائیں. لیکن جیسے جیسے دیوار جیسے خشک ہوتی تو پکی ہو جاتی، پختہ. آپ اس کو معمول بنائیں. معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنی ہے سفر وغیرہ میں، تو 2 دفعہ دم کریں. اگر آپ اس طرح سے معمول بنائیں گے، گیپ نہ دیں، تو پھر 2-3 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مضبوط شیلڈ آپ کے ارد گرد قائم کر دے گا کہ کوئی بھی چیز آئے گی ٹکرا کے پیچھے چلی جائے گی. آپ کو محفوظ محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اور آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ، ایک پروٹیکشن بن گئی. تو اس طرح کی چیزیں، قرآن خود پروٹیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہیں شیطان نے بات کی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تکلیف پہنچاؤں گا، میں یہ کروں گا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا. اللہ. تو ہم بس اللہ کے بندے بن جائیں تو سارے معاملات خوابوں کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، حقیقت کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کیا بات ہے. جزاک اللہ شیخ. بہت ہی میرے بھی علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کی زندگی میں برکت دے.
آپ آتے رہیں, ہمیں بہت محبت شکریہ ہے جی. اللہ کے لیے آپ سے, اور آپ بڑی ماشاءاللہ مہربانی. بہت ہمیں ٹائم دیتے ہیں. مجھے امید ہے بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو اس سے. انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے جی بہت شیخ. شکریہ جزاک جی. اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ